شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 40 تک 19 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان میں سے ابھی پہلے ہم آیت نمبر 22 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک بات کریں گے اور پھر 30 سے 40 تک۔ یہ جو 8 آیات کریمہ ہیں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 29 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بات گزشتہ جو ہمارے سامنے بات ہوئی تھی پچھلے درس میں رد شرک کے حوالے سے، اسی بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثبت طریقے سے کہ تمہارا رب تمہارا الہ ایک ہے۔ حقیقت میں اللہ معبود ایک ہی ہے۔ دنیا میں تصورات کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے لوگوں نے ایک کے سوا، ایک کے علاوہ اور بھی بہت ساروں کو مستقل خدا سمجھ رکھا ہے یا خدا کا شریک سمجھ رکھا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حقیقت کے اعتبار سے معبود وہی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھائی۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کی ذات اسے جانتی ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے اور اس میں تابع اور متبوع کے حالات کو بیان کیا ہے۔ تابع اور متبوع کا مطلب یہ ہے وہ لوگ کہ جو پیروی کرنے والے تھے اور وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی جا رہی تھی۔ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، عابد اور معبود کی بات نہیں ہو رہی، تابع اور متبوع کی بات ہو رہی ہے۔ عابد اور معبود اور تصور ہے، تابع اور متبوع اور ہے۔ تو یہاں 3 باتیں بیان ہو گئی، ایک رد شرک مثبت طریقے سے، دوسرا اللہ کے علم میں حقیقی کو بیان کرنا، اور تیسرا تابع اور متبوع کا ایک نقشہ جو قیامت کے حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، دنیا میں لوگ نبی کا انکار کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ جانتے نہیں؟ کیا ان کے دل میں اس نظریے کے اعتبار سے کوئی سمجھ بوجھ اور کوئی ان کی عقل میں بات بیٹھتی نہیں؟ عقل میں بھی بات بیٹھتی ہے، سمجھتے بھی ہیں، بات دل میں اترتی بھی ہے، لیکن مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ تکبر کی وجہ سے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آتی، کچھ وہ ہیں کہ جو تکبر کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ کے ہی حالات کو دیکھ لیجئے، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کے حالات آپ پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک کافر دوسرے کافر سے جب پوچھتا ہے کہ یار جب یہ بات حق ہے
یہ کلام بھی حق ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کی جو ہے وہ اپنا کسی کا کلام نہیں ہے، کسی کی کتاب نہیں ہے، کسی کی تحریر نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ جواب آتا ہے مانیں گے آباء و اجداد کے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ مانیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ امیر سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن گئے۔ مانیں گے تو کیا ہم انہی کی طرح جو بلال، جو صہیب یا دوسرے تیسرے جو صحابہ کرام ہیں، سلمان فارسی، یہ کیا ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے؟ یہ جو چیز ہے نا، بطر الحق وغمط الناس، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتی ہیں۔ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، باوجود دلائل کے اعتبار سے حق کو حق سمجھ کے، جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی انکار کر دیا، اس کو کہتے ہیں بطر الحق۔ دلائل روشن ہے، رد کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے، انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وجہ کوئی نہیں ہے، صرف کیا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، آباء و اجداد کے نظریے پر قائم رہتے ہوئے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے کے ساتھ کہ جی بس ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ بات قرآن پاک نے کئی جگہ کہی ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک چھوڑو، معبودان باطلہ کی پرستش چھوڑو، تو کہتے ہیں کہ ہم کیا اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ یہ وہ بات جس کو بطر الحق کہتے ہیں۔ دلیل سے رد نہ کر سکیں، دعوے کو دلیل سے رد نہ کر سکیں، گویا دلیل کے اعتبار سے آپ کا یعنی ان کا جو مخالف ہے، جس کو وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ حق پر ہے، یہ مانتے ہوئے کہ بھی یہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کرے، یہ ہے بطر الحق، اور یہ تکبر کی ایک حالت ہے۔ تکبر کی دوسری حالت کیا ہے؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو۔ آپ دیکھیے مشرکین مکہ میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں تھیں، ایک کیا تھا، آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، صرف آباء و اجداد کے طریقے کو پکڑے رکھنے کا دعویٰ، یہ ان کو حق بات سے انکاری بنا رہا ہے۔ نمبر دو، یہ ان کا خیال تھا کہ ہم حضرت بلال کے ساتھ اور فلاں فلاں صحابی کے ساتھ کیسے اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہم سردار ہیں مکے کے، ہم چودھری وڈیرے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک صف میں جا کے بیٹھیں گے، ایک مجلس میں بیٹھیں گے۔ اور بارہا آپ کے سامنے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ مشرکین حضور کے بعد تشریف آئے اور آ کر کے عرض کی کہ اے محمد، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنی مجلس سے ان غربا کو اٹھا لیں۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ آئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ بطر الحق اور غمط الناس کا شکار تھے، اور یہی چیز تکبر۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں۔ ان کے دل کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، بس ضد کی بنیاد پر وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی، اور وہ سرکش ہو رہے ہیں، یعنی متکبر لا جرم۔ پہلی بات ختم ہو گئی۔ یہ بھی رد شرک کا ایک طریقہ بتلا دیا گیا کہ گویا کہ شرک کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ متکبر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا انکار کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ متکبر ہوتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو مستقل سمجھ لیجئے یا اس بات کو پہلی ہی بات کا حصہ سمجھ لیجئے، دونوں باتیں درست ہیں۔ دیکھیے یہ بات پہلی ہی بات کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے۔ ظاہری طور پر انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اور دل میں چھپا ہوا کیا ہے؟ کہ ہم غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں۔ دل میں یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ محمد حق پر ہیں اور ہم ان کی پیروی میں آ جائیں تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے
تابع کر لیا اور ان کو اپنا بڑا مان لیا، اور یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ یہ دل میں بات پوشیدہ ہے، اس کو ظاہر نہیں کر رہے، اس کو ظاہر ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ظالمو تم دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں تو جانتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبر کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہے۔ ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ تکبر کا تعلق ظاہر سے زیادہ، مثال کے طور پر ایک آدمی ظاہر کے اعتبار سے بہت عالی شان گاڑی میں ہے، اچھا اس نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بہترین جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اور وہ جب چل رہا ہے تو پوری شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کا دل، اس میں تکبر نہیں ہے، کسی انسان کے لیے حقارت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اگر اس کے سامنے کسی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرتا تو یہ فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ اس کے سامنے کوئی آتا ہے، اپنی ضرورت کو پیش کرتا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، وہ اس سے چھان پٹک بہت زیادہ نہیں کرتا، اس کو اعتراضات نہیں کرتا، نقطے نہیں اٹھاتا، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی معاونت کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں تکبر نہیں ہے۔ وہ اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے منع نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بس میں۔ اور یہاں کسی غریب کی مجلس میں اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، کوئی قباحت نہیں سمجھتا۔ تو یہ ظاہری طور پر اس کا حلیہ، ظاہری طور پر اس کی حالت، شاید دیکھنے والا یہ کہے گا یار بڑا متکبر آدمی ہے، اتنا غرور، اتنی اچھی گاڑی اور اتنا یہ سارے لوگوں کے سامنے شان و شوکت دکھا رہا ہے۔ شان و شوکت نہیں دکھا رہا، یہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ اصل چیز تو ہے دل کے حالت۔ دل کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں غریب کی نصرت اور مدد کا جذبہ موجود ہے، اس کے دل میں انسانیت کا ایک درد اور احساس موجود ہے، اس کے دل میں حق اور باطل کی تمیز کا فرق موجود ہے، حلال اور حرام کا فرق وہ کرتا ہے، اپنے اور بیگانے کا لحاظ خیال کرتا ہے، اور وہ جو اس کے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ پھر متکبر نہیں ہے۔ اب حدیث مبارکہ کو سمجھیے، میں نے جملہ عرض کیا کہ تکبر کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا استعمال کرے، اچھی خوشبو استعمال کرے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ تو جمال ہے، اور ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو انسان کی خوبصورتی ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ناپسندیدہ کیا ہے کہ آپ کا لباس جیسا بھی ہے لیکن آپ کے دل میں لوگوں کے لیے حقارت ہے۔ آپ کا لباس تو بوسیدہ ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بظاہر حلیے کے اعتبار سے بڑا عاجز اور خشوع و خضوع والا ہے، بڑی عاجزی والا ہے، بڑا سادہ سا آدمی ہے، لیکن دل میں یہ موجود ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ غریب آدمی ہے، میں اس کی کیوں سنوں؟ تو یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو تکبر کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ میں اس لیے بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی آدمی اچھی چیز استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو ظاہر میں انکار کر رہے ہیں کس کا؟ نبی کا اور توحید کا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت ہے اس کا بھی کچھ عنصر ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ کہ ان کے دل میں غرور ہے۔ یہ دوسری بات ختم ہو گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اے پیغمبر انہیں کہنے دیجئے، یہ بکنے دیجئے، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن لیجئے یا سن لو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر سمجھیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے
کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو یہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہاں سمجھیے کون ان سے پوچھتا ہے اور یہ کون ہیں جو جواب دیتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مشرکین کی، کافروں کی دو درجہ بندی تھی۔ ایک قسم کے کافر وہ تھے کہ جو سردار تھے، یا آپ یہودی مدینہ میں چلے جائیں تو وہاں پر جو یہودی مدینہ میں علماء تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاشرے میں اپنا کوئی مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزدور، غلام، ماتحت اور نوکر چاکر وغیرہ اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے، قرآن پاک نے سمجھایا ہے کہ یہ دونوں لوگ گمراہ ہوئے، دونوں طرح کے لوگ گمراہ ہوئے، لیکن ان کی گمراہی کا بڑا عجیب سا منظر ہے۔ وہ جو سردار ہیں وہ تو گمراہ ہوئے پچھلی بات کی وجہ سے۔ پچھلی بات کیا تھی؟ تکبر، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بطر الحق اور غمط الناس کی وجہ سے، حق کا انکار کیا، لوگوں کو حقیر سمجھا، اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ لیکن جو لوگ ماتحت ہیں، ظاہر ہے وہ تو تکبر نہیں کر رہے، ان بیچاروں کی تو حیثیت تکبر والی ہے ہی نہیں، اور ان کی حیثیت یہ بھی نہیں کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھے، کیونکہ وہ خود ماتحت ہیں، خود کمزور ہیں۔ اب ان کا انکار کس وجہ سے ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ ایک تابع ہیں، ایک متبوع ہیں، ایک سردار ہے، ایک ماتحت ہیں۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ یہ جو متبوع ہے نا، متبوع سردار، یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے، ان کا حق کو جھٹلانا باوجود اس کے کہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس، انکار کی وجہ۔ ان کے جو ماتحت ہیں وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے انکار کی وجہ یہ ہے، اچھا وہ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے ہیں، یا صحابہ کرام سے کوئی بات سنتے ہیں، یا خود اپنے کانوں سے قرآن پاک کو سنتے ہیں، ان کے دل میں بات کھٹکتی ہے کہ یار یہ پیغام کچھ سچ لگ رہا ہے، بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، لیکن وہ بیچارے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں، اپنے مالک کے پاس جاتے ہیں کہ سردار جی، مالک صاحب، یہ جو فلاں جگہ پہ فلاں شخص سے میں نے ایک آیت سنی ہے یا ایک بات سنی ہے، وہ یہ کلام پڑھ رہا تھا، یہ بات تو بڑی گہری ہے، اس کا جواب ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، تو یہ جو اللہ کی طرف سے اترنے کا جو دعویٰ ہے ان کا، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیے نا، آپ بڑے نا ہمارے۔ تو سردار جی کیا جواب دیتے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جناب، یہ قوم عاد، قوم سمود، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں کے قصے، اور کچھ نہیں، تو وہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ جو آج بند کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے نا کہ یہ کہانیاں سنانے والے مسلک ہیں، یہی جملے پہلے مشرکین مکہ نے کہے تھے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سنا رہے ہیں۔ قرآن کہانیاں بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی بھی چیز بندوں کے پاس نہیں بھیجی۔ ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، ڈائریکٹ کوئی بھی چیز بندوں کے پاس نہیں بھیجی۔ تورات آئی نبی کی وساطت سے، زبور آئی نبی کی وساطت سے، انجیل آئی نبی کی وساطت سے، صحیفے آئے نبی کی وساطت سے، اللہ کا کوئی پیغام انسانوں تک، عام انسانوں تک آیا نبی کی وساطت۔ کبھی بھی اللہ نے ڈائریکٹ اپنا پیغام عام انسانوں کو نہیں دیا کہ جبرائیل امین آئے ہوں اور لاؤڈ اسپیکر لے کر کے لوگوں کو سمجھایا ہو، یا ان کی آواز معجزاتی طور پر یا کراماتی طور پر اتنی بلند ہو کہ وہ آواز دیں اور ساری دنیا سن لے۔ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ لازم ہے۔ یہ جو بابے بابے کا نعرہ لگتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، فلانا کچھ، اس کو سمجھیے ذرا، اللہ رب العزت نے بابوں کے بغیر کتابوں کو نہیں بھیجا۔ رجال اللہ ضروری ہیں، رجال اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کو، اور بکواس کر کے تو نوجوان جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب چلو مولویوں کی بےزتی ہو رہی ہے، چلو جی اس بات کو سمجھنے کی کوشش۔
دیکھیے رجال اللہ کتاب اللہ کے لیے ضروری ہے. رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے تو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. یہ رجال اللہ ہیں. اور نبیوں کے لیے ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں. یعنی ہر نبی کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو نبی کے پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری بھی تھے, آپ کے وزیر بھی تھے, آپ کے مشیر بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی تھی. یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ ہم تو ان سب کو اپنے بابے سمجھتے ہیں. یہ ہمارے رجال اللہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نے حزب اللہ کہا ہے, اور قرآن کہتا ہے حزب اللہ مفلحون ہے. ہاں, جو حزب الشیطان ہے, حزب اللہ کو چھوڑ کر, جماعت خدا کو چھوڑ کر, رجال اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا, جو بڑوں کا انکار کرے گا, وہ حزب الشیطان ہے. اور حزب الشیطان کے لیے کیا کہا ہے؟ یہ جہنم میں جائیں گے. پر تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ محمد تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں, ان کے پاس تو کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ جو تابع ہیں, جو پیچھا کرنے والے ہیں, پیروی کرنے والے, یہ گمراہ ہوئے اپنے بڑوں کی وجہ سے. ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے, اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے, اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ تو بیچارے مجبور ہیں بڑوں کے کہنے پر. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ کہنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے وہ کمزور طبقہ, جواب دینے والے سردار. اللہ پاک نے دوسری بات کیا کہی کہ یہ جو کمزور ہیں ان کی گمراہی بڑوں کی وجہ سے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب یہ جو نتیجہ ہے نا, یہ بیان کر رہا ہے قرآن پاک کہ یہ جو بڑے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. اپنا گناہ کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے, یہ ان غریبوں اور ان مزدوروں اور ان ماتحتوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور کتنا ہی برا بوجھ ہے تو یہ اٹھا رہے ہیں. اب آیت کریمہ سمجھ گئی. قد مکر الذین, اگلی آیت, قد مکر الذین من قبلہم فاتح اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھی, اللہ ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی, اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا. ذرا سمجھیے, کوئی مشکل بات نہیں, لیکن ایسا نہیں. قرآن پاک نے اس بات کو سمجھانے کے بعد کہ یہ تابع اپنے متبوعوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے, اور یہ ساری اس کو سمجھانے کے بعد اب پھر وہی بات, قرآن پاک تو پچھلے لوگوں کی بات ضرور کرے گا, وہ کہانی ہو, قصہ ہو, مثال ہو, کوئی بھی, اس کو قرآن پاک ضرور بیان کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک عبرت دلانا چاہتا ہے, نصیحت کرنا چاہتا ہے. اب قرآن پاک یہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی امتوں کے اندر یہی ہوا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه. قرآن پاک بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے. اس قوم کے متکبرین نے کہا, اس قوم کے بڑوں نے کہا, اس قوم کے سرداروں نے کہا. یہ کیا کہا سنیے, جب وہی گمراہی کی بات ان تک پہنچتی ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب ان کے اپنی گمراہی کے معاملات حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ ان کی عمارتوں کے ستونوں تک آ پہنچا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ چل کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنی طاقت کا, اپنی قوت کا اظہار یوں کیا کہ جن عمارتوں کو انہوں نے بڑی محنتوں سے کھڑا کیا تھا مضبوط ستونوں پر, وہ میں آج کی عمارتیں دیکھ لیں پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر, یا عام بستی میں بھی عمارت کھڑی کی, تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی انسان جب عمارت کھڑی کرتا ہے اس کی بنیادوں کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے, اس کے ستونوں کو مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر کھڑا کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنی مرضی اوپر بلڈنگ کو بڑا کر دیا جائے, نیچے ستون ہلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان گمراہ لوگوں کی گمراہیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ اپنی پوری طاقت, پوری قوت کے ساتھ آ گیا. یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک تدبیر ہے. تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے حوالے سے پلاننگ کرنا. ان کی تدبیریں کیا تھیں؟ ان کی تدبیریں ساری زندگی جینے کی تھی یا ہمیشہ ہمیشہ جینے کی تھی. ان کی تدبیریں تھیں حق کو مٹانے اور باطل کو غالب کرنے کی تدبیر تھی. ان کی تدبیر تھی نبی کو نقصان پہنچانے کی. ان کی تدبیر تھی اللہ کی الوہیت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی. یہ ساری ان کی تدبیریں تھیں. اللہ کہتے ہیں ان کی ساری تدبیروں کے مقابلے میں میری تدبیر غالب آ گئی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. قرآن پاک نے کہا وہ بھی تدبیر کر رہے تھے, اللہ نے بھی تدبیر کی, اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ
واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اسی تدبیر کے نتیجے کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے جب دیکھا کہ ان کی تدبیریں، ان کی باطل کے لیے کاوشیں حد سے کراس کر گئی ہیں، اب یہ جہالت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں یا کفر کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، تو پھر اللہ نے اپنی تدبیر کی معنی فیصلہ کیا، اور فیصلہ اپنی قوت ارادی کے ساتھ اور اپنے قوت قاہرہ کے ساتھ کیا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ان کی عمارتوں کی جڑوں تک پہنچ گیا، معنی یہ کہ اپنی قوت سے ان کی عمارتوں کو وہ کھیڑا زمین سے، اور کھیڑ کر کے ان کو زمین بوس کر دیا اور نسیاں منسویہ کر دیا۔ فاصبحوا نادرین، اب یہ آیت کریمہ سمجھ فخر علیہم السقف، ان پر چھتوں کو گرا دیا، ان کی عمارتوں کو گرا دیا، ہاں جی، اور ان پر اس طرف سے عذاب آیا جس طرف سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ دیکھیے نا، وہ بھی تو قوم ہے، قوم عاد، جن کے ہاں قحط کی انتہا تھی، بارش ایک عرصے دراز سے نہیں ہوئی تھی، جانور ہلاک ہو رہے تھے، انسان بلبلا رہے تھے۔ پھر ایسے میں کیا ہوا، اچانک سامنے سے ایک بدلی آئی، کالی سیاہ، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سارے اس بدلی کے نیچے آ گئے، کیونکہ عام طور پہ یہ کالی سیاہ جو بدلی ہوتی ہے یہ بہترین گہرے بادل ہوتے ہیں اور ان میں سے خوب بارش برستی، لوگ تو پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، اب وہ سارے جمع ہو گئے کہ بارش برسنے لگی ہے۔ پھر اس خالق اور مالک نے کیا کیا، وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں گمان تک نہیں تھا اس بادل سے آگ برسے گی۔ بھلا بادلوں سے بھی کبھی آگ برسی ہے؟ اللہ نے برسا کر کے دکھا۔ ثم يوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ یہ قیامت کے دن ان کی رسوائی کے لیے ایک اور گہری بات ہے۔ دیکھیے، ایک ہے نامہ اعمال ان کے برے ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ڈانٹ ٹپڑ کے یہ بھی کہا جائے گا، بتاؤ تم دنیا میں جن معبودان باطلہ کے لیے لڑتے تھے، جن ہستیوں کے لیے یا جن شخصیات کے لیے یا جن چیزوں کے لیے، میں لفظ سارے استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لوگ لڑے، عزیر علیہ السلام کے لیے بھی لوگ لڑے، انبیاء کے لیے لوگ لڑتے ہیں، اولیاء کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جن ہستیوں کے لیے یا جن شخصیات کے لیے تم لڑتے تھے یا جن بتوں کے لیے، جن چیزوں کے لیے تم لڑتے تھے، چاند سورج ستارے کے، بتاؤ وہ تمہارے معبودان کہاں ہیں، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، تمہیں آج آ کر بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ گویا کہ رسوا کرنے کے لیے ایک اور بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسی مثال سے بات سمجھا کہ ایک آدمی اس اپنے ماتحت کسی ذمہ دار فرد کو کچھ ڈیوٹی سونپتا ہے اور کہتا ہے بھائی 8-10 فلاں آدمی آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ لو فلاں کاریگر کو، تو آپ یہ کام کر دو۔ وہ کہتا ہے سر مجھے ان کاریگروں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، میرے اپنی نظر میں فلاں آدمی ہیں، میں ان کو لے کر ساتھ کام کروں گا۔ اور اب متعین دن جب آ جاتا ہے اور کام نہیں ہوتا، یہ کام غلط ہو جاتا ہے، سیمپل کے مطابق نہیں ہوتا، تو مالک کیا کہتے ہیں، ہاں کدھر ہے تیری کاریگر، تیرے فنکار کدھر ہیں، تو بڑے دعوے کرتا تھا کہ بڑا اچھا یہ بس۔ یہ اب ایک تو اس سے غلطی ہو گئی، وہ بیچارہ شرمندہ کھڑا ہے سامنے، ہے نا، ایک تو وہ شرمندہ کھڑا ہے، دوسرا اوپر سے مزید اس کو آر دلائی جا رہی ہے۔ یہ شرمندگی نہیں، شرمندگی پر آر دلانا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ان کو جب ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا کر جہنم کا فیصلہ کریں گے، ساتھ ہی ان کو آر دلائیں گے، بتاؤ وہ مشرکی، وہ تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن کے لیے تم دنیا میں لڑتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ انبیاء ہیں، یہ لوگ اولیاء ہیں، یہ لوگ بابے ہیں، یہ لوگ وہ بابے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ بابے شہی کوئی، یہ وہ بابے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں گے۔ اور بابے ہی تھے جنہوں نے کہا تھا، قارون کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے کہا نا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ مل جائے۔ تو وہاں کچھ بابے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہے اللہ کی بات، عجیب بات کرتے ہیں، یوں نہ کہو کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ ملے، کیا پتہ وہ خزانہ اس کو کیا لگے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے قارون غرق ہو رہا ہے، کہا دیکھا اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن۔
ایمان اصل چیز ہے. دیکھیے جی فرمایا کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ قیامت کے دن صاحبان علم یعنی انبیاء اولیاء رجال اللہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی کا دن ہے. یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں من سوء کہ ہم کوئی برا کام کرنے والے نہیں تھے. اس جملے کو سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نقشہ کھینچا ہے, اس کو کہتے ہیں مرض اپنا نزع کی کیفیت. جب حالت نزع میں جاتے ہیں کون؟ مشرکین, اور ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, تو جیسے ہی فرشتے ان کے قریب پہنچتے ہیں روح قبض کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ دنیا کے مناظر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے خوفناک مناظر سامنے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. جب کسی مومن کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو مومن کے سامنے جنت اور جنت کے وہ محلات اور یہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتے ہیں, بہت ساری خوشخبری اور بہت ساری بشارتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں, تو وہ مطمئن ہو کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے. اور جب کسی کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے سامنے ایک ڈراؤنا خوفناک اور ہیبت ناک منظر آتا ہے اور وہ اس کے چہرے اور اس کے جسم کی حالت بتاتی ہے کہ اس وقت جو ہے کس قدر جو ہے وہ خوفناک کیفیت ہو. اب یہ وہی منظر ہے. فرمایا جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو اس وقت وہ مطیع اور منقاد ہو جاتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ جملہ یہ کہتا ہے یعنی زبان حال سے, یا ہو سکتا ہے زبان قال سے بھی کہتا ہو ہم نہ سنتے ہوں. زبان حال اور زبان قال کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زبان قال یہ کہ جیسے ہم بول کر کے کوئی بات کرتے ہیں. زبان حال یہ ہے کہ آدمی بولتا نہیں, اس کی حالت بتاتی ہے. تو یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں یا زبان قال سے کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ جو کچھ ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے یا جو ہماری زندگی گزری ہے اس میں تو کبھی ہم نے شرک کیا ہی نہیں, ہم نے کبھی برائی کی ہی نہیں. تو یہ ہمارے لیے آخرت کا جو منظر ہے, یہ اگلا جو جہان ہے, یہ اتنا ڈراؤنا اور خوفناک کیوں؟ ہم تو برائی کرنے والے نہیں تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں ما کننا نعمل من سوء, یہ ان کا کہنا کہ جناب ہم تو برائی سے توبہ طائب ہیں, ہم تو برائی کرنے والے تھے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے. ہاں جی, اللہ اسے, یہ اس وقت کہا جائے گا محشر کے میدان میں کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ اس میں رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین, بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر آیت نمبر 29 میں ختم کی ہے. ان 8 آیات کا خلاصہ اسی جملے کا ہے فلبئس مثوى المتکبرین. یہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم انت السلام و منک السلام. آیت نمبر 29 تک اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات کریمہ میں مشرکین کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ مشرکین کے تابعین اپنے متبوعین سے, پیروی کرنے والے جن کی پیروی کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن, یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ بات ہے یہ کیا ہے, یعنی اس کی سچائی کیسی ہے. تو جواب بڑے سردار ان کو یہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی. یہاں آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بلکہ 32 میں بھی, 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تقوی والے ہیں. بالکل سیم سوال ان کا ہے اور ان کی طرف سے بھی جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اہل تقوی, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا اترا ہے, کیا اتارا گیا ہے, یہ جو آسمان سے اترا ہے, یہ جس کی دعوے دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آسمانی کتاب ہے, یہ کیا ہے؟ تو وہ جواباً کہا کرتے تھے قالوا خیرا, یہ تو سراسر خیر ہے. مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سراسر خیر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس نظریے اور سوچ کی بنیاد پر ہم پھر ان کے لیے خیر کے کام آسان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ان کو بہترین اجر اور ثواب بھی دیتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آیات کریمہ دیکھیے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ,
اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرا، تو کہتے ہیں کہ بہترین ہے، یعنی خیر کی بات ہے، سراسر خیر ہے یا خیر کا کلام ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو اوپر ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو اہل مشرکین ہیں انہوں نے جو عزم اور نظریے کا اظہار کیا، یہ اس کا جواب ہے کہ ان کی سوچ کیسی ہے اور اہل تقویٰ کی سوچ کیسی ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب اور بہت اچھا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون، وہ کیا گھر ہے، کیسا ٹھکانہ ہے؟ فرمایا وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ یہ پرہیزگار لوگ کیا ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے، کیا ان کی صورتحال ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، بوقت قبض روح ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ طیبین کفر سے، شرک سے، غلاظت سے، نجاست سے، ان سب چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا نظریہ، ان کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، ان کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، ان کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا طرز زندگی پاکیزہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جب ان کی روح فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ زندگی پاکیزہ گزار چکے ہوتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، یعنی روح قبض کرتے وقت سلامتی کی بات کرتے ہیں، جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا روح قبض ہوتے ہی مژدہ سنا دیا جاتا ہے کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ کیفیت، بہت بڑی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس سے پہلے مشرکین کی کیفیت آیت نمبر 27 میں کیا بیان ہوئی؟ 28 میں، آیت نمبر 28 میں یہ بیان ہوئی الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، مشرکین کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے تو وہ کہتے تھے ہاں ہم نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، یعنی اس وقت بھی روح قبض ہوتے ہوئے، قبض کرتے وقت، اس وقت بھی ان کے زبان سے جھوٹ ہی نکلے گا، کیونکہ ساری زندگی جھوٹ پر گزاری ہے، نجاست اور غلاظت پر، غلیظ نظریے پر انہوں نے زندگی گزاری، تو بوقت موت بھی ان کے الفاظ اور کلمات غلیظ اور ناپاک ہی ہوں گے۔ اس لیے وہاں پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کیا کہیں گے؟ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کی طرف چلے جاؤ یا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یا اہل جنت اور اہل تقویٰ کو کیا کہا گیا کہ اہل تقویٰ جن کی زندگی پاکیزہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی زندگی چونکہ پاکیزہ گزری، اب بوقت موت ان کو فرشتے مژدہ سناتے ہیں السلام علیکم، سیدھے جاؤ جنت میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ فرمایا هل ينظرون ادخلوا الجنۃ بما كنتم تعملون، جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ دیکھیے ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے حسرت اور افسوس کے کلمات کہے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا یہ مشرک لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس عذاب کا جو جس کے بھیجے جانے کا وعدہ ہے؟ جب وہ آ جائے گا تو پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی،
وہ عذاب آ جائے تو پھر تو ایمان قبول نہیں ہے، وہ عذاب آ جائے تو پھر مہلت نہیں ہے، تو اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس سے پہلے ہماری کہی ہوئی بات کو، ہماری بھیجی ہوئی بات کو مان کیوں نہیں رہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گویا یوں سمجھ حسرت اور افسوس کا اظہار ان پر کیا ہے۔ حل ینظرون، کیا یہ کافر لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں، یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب ان کے پاس آ پہنچے؟ یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جان نکال لی جائے یا پھر ان کے پاس عذاب آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے والوں نے جو کچھ کیا اپنے ظلم کا انجام ان کو بھگتنا پڑا، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تو یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے یا مذاق کیا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کی بات کی کہ پچھلوں کو ان کے اعمال بد کی سزا مل گئی، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ وہ چیز کیا تھی؟ عذاب کے آنے کا وعدہ جو نبی کرتے تھے اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ کیسا عذاب؟ کس طرح کا عذاب؟ آیا تو ہے نہیں، دیکھا تو ہے نہیں ہم نے، تو جب وہ آ گیا تو پھر ان کو مہلت کوئی نہیں ملی۔ یہ بات پچھلوں کی کہی، اور یہ قسم کی وارننگ ہے، یہ قسم کی دھمکی ہے جن کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں۔ کہا تو یہ کافروں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، لیکن یہی بات بالکل اسی طرح کی بات، اسی سے ملتا جلتا نظریہ یا سوچ وہ ہمارے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ مشرکین کو ماضی میں بھی اور حضور کی امت میں بھی جب بہت سمجھایا جاتا ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تھے جواب دینے کے لیے۔ جو بات ان سے کہی جاتی اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، رسول کی رسالت کے حوالے سے، دین اور آخرت کے حوالے سے، اس کا رد وہ دلیل سے تو نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر دلیل ان کے پاس کہاں سے ہونی ہے؟ صاحب دلیل نے دلیل ہی ان چیزوں کے لیے رکھی ہے، تو اس کے مقابل میں اس کے اگینسٹ کیسے دلیل آ سکتی ہے؟ تو وہ دلیل تو نہیں ہوتی تھی۔ اب کرتے کیا تھے؟ جب دلائل نہیں رکھتے تھے انبیاء کے دعوت کا جواب دینے کے لیے، تو پھر آخری بات وہ کیا کرتے تھے یہ کہ دیکھو جی اگر ہم غلط ہوتے تو ہم شرک کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تم جو کہتے ہو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی قدرت سے کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا شرک اس پر رب راضی ہے۔ رب راضی نہ ہوتا تو ہمیں ہمارے شرک کے جرم میں فوراً پکڑ لیتا۔ یہ جو پکڑ نہیں نہ رہا، ہم گناہ کر رہے ہیں نہیں پکڑ رہا، ہم زنا کر رہے ہیں نہیں پکڑ رہا، چوری کر رہے ہیں نہیں پکڑ رہا، ڈکیتی کر رہے ہیں نہیں پکڑ رہا، گناہ یعنی وہ جرائم کر رہے ہیں نہیں پکڑ رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم شرک جو تمہارے بقول بہت بڑا ظلم ہے وہ ظلم بھی ہم کر رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں پکڑ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عمل درست ہے۔ سمجھ رہے؟ ان کو غلط فہمی کس بات کی تھی؟ غلط فہمی اس بات کی تھی کہ چونکہ ہم غلطی اگر کر رہے ہیں تمہارے بقول، اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو غلط آدمی کو تو فوراً پکڑ لینا چاہیے، سزا دینی چاہیے، تو اگر ہمیں سزا نہیں مل رہی، نہیں پکڑا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جس غلط فہمی کا شکار ہو نا، یہ تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے والے بھی تھے، تم سے پہلے والے بھی، لیکن بات یہ کہ تم نے ان سے سیکھا نہیں، تم نے ان سے، وہ اگر اپنی غلطی پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے، ان کو عذاب نہ ملتا، ان کو دنیا میں اللہ مبتلا مصیبت نہ کرتا، تو پھر تو تمہارا یہ گلہ شکوہ بنتا تھا۔ لیکن جب تم نے پڑھا، تم نے بستیاں دیکھی، تم نے علاقے دیکھے، کھنڈرات دیکھے، تم نے محلات کو اجڑتا ہوا دیکھا، تم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ فلاں قوم تباہ ہو گئی، فلاں بستی ہلاک ہو گئی، فلاں علاقہ جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ دریا برد کر دیا، فلاں علاقے کو اوپر زمین سے اٹھا کر اوپر سے پٹک دیا، یہ سارا تم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے، تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ مہلت دی جاتی ہے ایک وقت تک، سدھرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے،
غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، وہ موقع تمہیں بھی مل رہا ہے، تم اس سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ بات تو پچھلے بھی کہا کرتے تھے، لیکن پھر ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیوں کیا؟ ان پر پتھر کیوں برسائے؟ ان کو دریا برد کیوں کیا؟ ان کو زمین میں کیوں دسایا؟ ان کو غرق کیوں کیا؟ ان کو زمین بوس کیوں کیا؟ ان کی عمارتوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیسے کیا؟ ان کے پہاڑوں کے اندر رہنے یعنی موجود ان کے بڑے بڑے قد اور بڑی بڑی ان کی قوتیں اور طاقتیں، یہ سب کے باوجود ایسے زمین سے اٹھائے گئے اور اوپر اٹھا کر کے زمین میں پٹک دیے گئے، کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، ہاں اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اللہ کی طرف سے بس یہ مہلت، اس مہلت کو تم نے غلط سمجھ لیا تو تمہیں بھی مہلت ہے، باز آ جاؤ، ورنہ نہیں تو تمہارا بھی انجام ان جیسا ہی ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا خلاصہ۔ دیکھیے وقال، اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے غور کیجیے، ہمارے ہاں مسلمان بھی بڑی ٹہٹائی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہے تھے، جی دیکھیں ان سے جب کہا جاتا ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی، بھائی نماز پڑھنی چاہیے، اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ توفیق ہی نہیں دے رہے۔ الزام کس پر؟ نماز خود نہیں پڑھ رہے، اللہ توفیق نہیں دے رہے۔ دیکھیے اگر دنیا میں ہر گناہ گار، ہر نیکی چھوڑنے والا یا گناہ کرنے والا، دونوں گناہ ہیں، نیکی کو چھوڑنا بھی گناہ ہے اور گناہ کرنا بھی گناہ ہے، کوئی بھی آدمی جو دنیا کے اندر غلط ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، وہ اگر یہ سمجھے کہ جناب میری اس غلطی پر مجھے اگر نہیں پکڑا جا رہا تو میں حق پر ہوں، تو پھر یاد رکھیے پوری دنیا میں غلط کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ خود کافروں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ غلط کہتے ہیں، جن کو وہ غلط، تو پھر وہ بھی غلط نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک کافر راستے میں چل رہا ہے، آپ پیچھے سے جائیں اور جا کر اس کو زور سے تھپڑ مار دیں، ساری دنیا کے کافر، مسلمان، غیر مسلم سب کہیں گے یہ غلط کیا بھائی آپ نے۔ کیوں غلط کیا بھائی؟ اگر غلط کیا ہوتا ان کے بقول غلط کیا ہوتا تھپڑ لگتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ چل ہو جاتا، اگر ہاتھ چل نہیں ہوا، اگر اس پر پتھر نہیں برسے، زمین میں نہیں دسا، فوراً مبتلا عذاب نہیں ہوا تو اس کا مطلب وہ حق پر ہے۔ یار یہ کیسی دلیل ہے؟ بے تکی دلیل ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیے حکومت بھی جب کسی کو دیکھتی ہے کہ یہ آدمی جرم کر رہا ہے تو اسے فوری طور پر پکڑ کر سزا نہیں پکڑ دے دیتی، حالانکہ دنیا کی حکومت کا نظام اور اللہ کی حکومت کا نظام بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا نظام تو ایسا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو موقع دیتے ہیں، وہ تو مہلت دیتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، محبوب آپ بھی کافروں کو مہلت دیجئے، میں بھی مہلت دیتا ہوں۔ دیکھیے جی وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے، یعنی نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے بڑے شرک، اس کا مطلب یہ اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ہم اگر کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، محبوب یہ ان کا ہی نہیں، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے بھی کیا تھا، یعنی یہی بات ہے پچھلے لوگوں نے بھی، اگلے لوگوں سے جو گزر چکے، جو ان سے آگے جا چکے، اگلے لوگ اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے ہمارے اردو میں تو کہا جاتا ہے کہ پچھلے لوگ، گزرنے کے اعتبار سے اگلے لوگ کہ آگے جا چکے، ان سے آگے جانے والوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، محبوب پچھلے رسولوں کا کام بھی اور آپ کا کام بھی کیا ہے؟ پیغمبروں کے ذمے تو اللہ کا پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے، وہ آپ پہنچا رہے ہیں، وہ آپ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اب اس آیت کریمہ میں اس نظریے کو رد کیا جا رہا ہے، کیسے؟ فرمایا کہ ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا، یعنی ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں پیغمبر کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ بھیج کر پیغام کیا دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو
اور بتوں کی پوجا سے اجتناب کرو، بچو. یہ پیغمبروں نے ان کو بتایا. اب جب یہ پیغمبر نے دعوت دے دی ہر قوم کو، اس قوم میں سے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، جن پر گمراہی. اب سوال یہ کہ بات تو یہاں پر وہی ہو رہی ہے جو مشرکین کہتے تھے کہ ہدایت بھی اللہ دے رہے ہیں، ذلیل بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، گمراہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہماری گمراہی پر اللہ راضی ہے. جواب اس کا یہ ہے اللہ گمراہ نہیں کر رہے، گمراہ وہ خود ہو رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے. جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے نا، وہ پکڑ اس اختیار کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ہے جو اللہ نے دیا ہے. اختیار دیا کیا؟ اما ہدینہ السبیل اما شاکرہ و ہدینہ السبیل اما شاکرہ و اما کفورہ. راستہ ہم نے دکھا دیا ہے سیدھا. اب اس سیدھے راستے سے انحراف کرنے والے یا سیدھے راستے پہ چلنے والے، شکر گزار یا نہ شکرے، یہ انسان بنیں گے اپنے اختیار کی وجہ سے جو اللہ نے دیا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا حساب ان کے اختیار کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ اختیار کا ہوگا. اختیار کیا ہے؟ اختیار یہ ہے کہ بندہ اللہ ذوالجلال کے دیے ہوئے اس اختیار کو درست سمت استعمال کر رہا ہے یا غلط سمت استعمال کر رہا ہے. دیکھیے نا، ایک آدمی پہلوان ہے، طاقتور ہے، اس نے مطلب باڈی اپنی بنائی ہے، اس نے اپنے جسم کو بہت مضبوط کیا ہے. اب یہ تو آ گئی اس کے پاس ایک صلاحیت. اب اس صلاحیت کا درست استعمال کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، یہ جو سکھانے والا استاد ہے نا، وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے. اب اگر یہ آدمی کسی دین کے معاملے میں اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اس کی طاقت درست راستے پہ استعمال ہو گئی. اگر یہ کسی غلط عصبیت کے لیے، قومیت کے لیے یا ناجائز کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اس کی طاقت غلط جگہ پہ استعمال ہو گئی. اب غلط جگہ پہ اگر طاقت استعمال ہوئی تو یہ وجہ نہیں کہ اس کو استاد نے غلط کرنے کا کہا تھا، نہیں بھائی، استاد نے اس کو ایک صلاحیت دی تھی، ایک ہنر دیا تھا، ایک جو ہے اس کی باڈی کی تھی. اب اس باڈی کو اس نے غلط جگہ پہ استعمال کیا اپنے اختیار کی وجہ سے، تو مواخذہ ہوگا. حکومت پوچھے گی، لوگ پوچھیں گے، استاد پوچھے گا، ہر آدمی پوچھے گا غلط کام کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو اختیار دیا ہے، سیدھے راستے پہ چلو یا وہ غلط راستے پہ چلو. فسیروا فی الارض، فرمایا کہ سو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، ذرا چل کے دیکھو. انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. دیکھو ذرا زمین میں چل پھر کر. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرمائی ہے. فرمایا اگر آپ ان کفار کی ہدایت کے لیے لالچ کریں، حرص کریں، تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جس کے اپنے اختیار کے نتیجے میں اسے اللہ فیصلہ کر دیں گمراہ کرنے کا، یعنی اب فیصلہ کریں گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گمراہی پر اب ٹھپا لگ جائے، اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کے اوپر مہر لگ جائے. مہر اللہ لگاتے ہیں، اعمال بد انسان کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ذرا سمجھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں، ہلکا سا ایسے ڈاٹ نقطہ لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، جیسے اوپر سے شائنر سے آپ اس کو ریز کر لیتے ہیں، ریزر سے اس کو ریز کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کرے تو وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ وہ نقطہ لگا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کا دل حتیٰ نقطۃ السوداء، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گناہوں کا وہ جو زنگ ہے یا گناہوں کی جو سیاہی ہے وہ بالکل اوپر جب پھر جاتی ہے، اس کا اپنا رنگ ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر صاف ستھرے دل پہ نہیں لگاتے.
اور کب لگتی ہے؟ جب انسان اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے 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 اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ختم کر دیتا ہے، چانس ختم ہو جاتا ہے. جیسے میگزین میں سے گولیاں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، ترکش میں سے تیر ختم ہو جائیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے. فرمایا جب اس دل کے مالک نے اتنے گناہ کر لیے کہ اب توبہ نہیں کر رہا اور اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا، تو اب اس کے اوپر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. یہ جو بات اللہ نے کی ہے نا کہ اللہ جس پر مہر لگا دے، اللہ جس کو گمراہ کر دے، یہ بات اس اختتامی نتیجے کے اعتبار سے فرمائی ہے، ابتدا کے اعتبار سے نہیں. ابتدا میں اللہ نے ہر ایک کو کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، وہ ابو جہل کا بیٹا ہو یا وہ کوئی اور ہو. حتیٰ کہ فرعون بھی فطرت دین پر پیدا ہوا، نمرود بھی فطرت دین پر پیدا. فطرت دین کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر دین کو قبول کرنے کی صلاحیت. یہ ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے، ہر انسان میں اللہ نے فطرت یعنی دین کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. پھر حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماحول میں آتا ہے، تو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بڑا پیارا انداز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاشرے اور سوسائٹی کے بہت سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کے والدین، یہاں تمام محدثین نے والدین سے مراد ماحول لیا ہے. اس کا ماحول اس کو یہودی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے. مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے جس گھر میں ماں باپ بڑے وہ ایک سیاسی پارٹی کے ہوں، فرض کریں الف پارٹی ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، الف کی پارٹی ہے، اس کے ساتھ اگر وہ تعلق رکھتے ہیں تو جو بچہ ہوگا وہ کس پارٹی سے تعلق رکھے گا؟ اسی پارٹی سے ہوگا، کیونکہ اس کا ماحول وہی ہے. اب اسی بھائی کا، جس بھائی کا یہ گھر ہے، اسی کا دوسرا بھائی ہے، وہاں پر پارٹی دوسری ہے، وہاں پر پارٹی، تو وہاں پر دوسری پارٹی کے بچے ہوں گے. یہی حال مسلک کا ہے. یہاں پر اس ایک مسلک کے لوگ ہیں تو جو بچے ہیں وہ اسی مسلک سے تعلق رکھیں گے. دوسری جگہ پہ دوسرا مسلک ہے تو دوسرے مسلک سے تعلق رکھیں گے. اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے یہاں پر تو دوسری جگہ پہ دوسرا فرقہ ہے، تو یہاں اس فرقے سے وہاں اس فرقے سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل اسی طرح یہاں ایک مذہب ہے تو وہاں دوسرا مذہب، تو یہاں اس مذہب سے تعلق رکھنے والے وہاں. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، یہ ماحول کا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کا ماحول اس کو کہاں لے کے جاتا ہے، یہ ماحول پر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو اچھا ماحول دینا چاہیے، بچوں کو. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا کوئی اچھا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے بچوں کے حوالے سے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے جان بھائی، ہمارے ہاں بچوں کے حوالے سے المیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. یہ تین لفظ کہتے ہیں، سدھر جائیں گے، سمجھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے. بھائی جس کو بچپن، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم اور مدبر اور ذی شعور، ذی عقل، ذی فہم کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ آپ کی تربیت سے زیادہ بہتر کوئی تربیت کر سکتا ہے؟ آپ کی تعلیم سے زیادہ کوئی اچھی تعلیم دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بچہ 7 سال کا ہو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو سختی کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بچہ جب سن شعور کو نہیں پہنچتا پھر وہ آپ کے کمرے میں آئے جائے، لیکن جیسے ہی سن شعور کو پہنچے اس کا بستر الگ کر دو، اسے پابند کرو کہ جب تم والدین کے کمرے میں آؤ فلاں 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 پردے والے وقت میں تو ذرا دروازہ نوک کر کے آؤ. یہ تربیت ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ کی ماں اکیلی ہے گھر میں، بوڑھی ہے، عمر کے لحاظ سے وہ بڑی عمر کی ہے، کوئی بھی اور نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جب دروازے پہ آؤ نوک کرو، اپنے آنے کی اطلاع دو ماں کو. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. اگر ہم کہیں کہ جناب نہیں وہ بڑے ہو کے سیکھ لیں گے، بچپن کا 55 تک یاد رہتا ہے، بچپن کا 55 تک یاد رہتا ہے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کافروں کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں
کہ یہ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کا بالکل انکار کرتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے، پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلا وعدن علی حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہرگز نہیں، یہ تو اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی مانتے نہیں۔ مانتے کیوں اللہ اچھا زندہ کیوں کرے گا؟ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیان کیا لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر تو کر دینا۔ دیکھیے نا، اس کائنات میں لوگ دو قسم کے ہیں، ایک دہریے ہیں جو کسی شے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں خود سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے خود سے ہو رہا ہے۔ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، وہ اس بات کے، اس عقیدے اور نظریے کے قائل ہیں کہ یہ خود سے کائنات نہیں چل رہی، کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی، چاہے وہ کچھ شیطان کو سمجھیں، چاہے دجال کو سمجھیں، چاہے خدا کو سمجھیں، چاہے جنات کو سمجھیں، چاہے فرشتوں کو سمجھیں، کسی کو سمجھیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کے چلانے کو سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ جب ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کائنات چلا کوئی رہا ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ جب کائنات کو کچھ چلانے والا ہے تو اس کائنات میں جو اچھا اور برا ہو رہا ہے، جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، جو لوگ بھی سمجھتے ہیں برا ہے، چاہے وہ کفریہ معاشرہ ہو چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو، اچھائی اور برائی ہر معاشرے میں موجود ہے۔ تو جب یہ اچھائی اور برائی کا تصور ہمارے یہاں بھی ہے، مشرکین کے یہاں بھی تھا۔ آپ اندازہ کیجئے نا، حرم شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، حرم کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو مشرکین نے آپس میں طے کیا کیا، بھائی پاکیزہ اور حلال مال لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک بھی مال کا ایک حصہ حلال تھا، ایک حصہ حرام تھا۔ باقی اگر یوں کہا جائے کہ ان کے یہاں حلال کی مقدار کم تھی، حرام کی مقدار زیادہ تھی، اسی لیے تو وہ بیت اللہ جب تعمیر ہوا حتیم کا حصہ رہ گیا۔ حتیم کا حصہ یہ اسی وقت کا چھوٹا ہوا ہے نا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہاں تک دیوار تھی۔ یہ جو رہ گیا یہ اسی لیے رہ گیا کہ حلال رقم ختم ہو گئی ان کے بقول، جو ان کی مرضی کی حلال تھی۔ تو حلال اور حرام کا فرق ان کے یہاں بھی تھا، امریکہ میں بھی ہے، یورپین ممالک میں بھی ہے، مسلم ممالک میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی کا تصور ہر جگہ ہے۔ تو جب یہ تصور ہے تو اس تصور کے نتیجے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کہاں وہ فیصلہ ہوگا کہ جناب جنہوں نے اچھا کیا ان کو کچھ صلہ ملے، جنہوں نے برا کیا ان کو کچھ سزا ملے؟ کہیں فیصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ اسی فیصلے کا دن کا نام قیامت ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے کس کے دن کا؟ فیصلے کے دن کا، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا۔ وہ جزا کا دن ہے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ جن دو باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے۔ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور اس لیے بھی کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اچھا کافر جان لے جھوٹے تھے تو مومن جان لے کہ وہ سچے تھے، تو سچوں کو سچائی کا جزا ملنی چاہیے اور جھوٹوں کو جھوٹ کی سزا۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یہ ساری بات کا تتمہ اور خلاصہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ہماری قدرت پہ شک نہ کرو، آخرت کے دن کا انکار نہ کرو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار نہ کرو۔ کیوں؟ تمہارے ذہنوں میں شاید یہ موجود ہوگا کہ پیدا کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو ذرا سنو، اس کائنات رنگ و بو میں جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے ایک امر کن کی محتاج ہوئیں۔ ہم نے کن کہا، یہ ہو گئیں۔ جب یہ ہو گئیں، اتنا بڑا آسمان ہو گیا، اتنی بڑی زمین بچھ گئی، پہاڑ گڑ گئے، دریا بہہ گئے، نہریں بہہ گئی، ہاں جی یہ شجرات اور حجرات، تو تمہارا دوبارہ زندہ کرنا تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تمہارے ہڈیوں کو، گلی سڑی ہڈیوں کو جمع کرنا اور ان کو پھر سے تر و تازہ کر کے ان کو گوشت ڈال دینا، روح ڈال دینا، یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اسی لیے فرمایا انما قولنا لشیء، ہم کسی چیز کا بھی جب ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے ان نقول لہ، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔